کہ جنات مکلف ہیں انسان کی طرح، ان کے اوپر بھی تکلیف ہے، ان کے لیے بھی حلال حرام ہے، ان کے لیے بھی ایمان و کفر ہے، مکلف ہیں باقاعدہ۔ مثلا فرشتوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، لیکن جن صاحب اختیار، جو پہلو ذکر کیے گئے ہیں انس و جن کے، ان میں ان کے شیاطین میں سے ہونا، نبی سے دشمنی کرنا، انسان سے دشمنی کرنا، البتہ دشمنی کی اساس وہی ہے، حق اور باطل کو اس لیے جن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ اور مستور ہے۔ جنوں کا ایک گروہ، تو انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو اس کو سمجھا، اس کے اوپر غور کیا، اس کے اوپر ایمان لائے، پلٹے اپنی قوم میں، ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، انذار کیا، یہ موجود ہے۔ ان کے فاسد نظریات کو قرآن نے ذکر کیا کہ جن کیا نظریات رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن فارس نے ذکر کیا ہے کہ قدیمی ترین ان کی لغت ہے معجم المقاییس اللغہ، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جیم نون کا معنی اصلی یہ ہے سترن، پوشیدگی۔ جنت کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے جنت، چونکہ اس کا ثواب دنیا والوں سے کیا مستور ہے۔ راغب اصفہانی نے بھی واضح طور پہ اپنی لغت میں مفردات میں لکھا ہے کہ کسی شے کا پوشیدہ ہونا، حواس سے پوشیدہ ہونا جن کہلاتا ہے، یعنی جیم نون۔ انہوں نے تھوڑی سی تشریح پیش کی ہے کیونکہ مفردات راغب پہلی ہمارے پاس لغت ہے جو قرآن کریم کی آیات اور آیات میں استعمال ہونے والے لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ یعنی مفردات راغب میں راغب اصفہانی وہ چند چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معنی بیان کرتے ہیں۔ مثلا اس لفظ کا اہل عرب میں یا لغت میں کیا معنی ہے، اور یہ لفظ جب قرآن نے استعمال کیا ہے تو قرآن کے سیاق میں، دیگر آیات کے تناظر میں اگر آپ کلام کو پڑھیں تو اس کلام میں اس لفظ کا کیا معنی بنتا ہے۔ انہوں نے ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ذکر کیا ہے۔ راغب ذکر کرتے ہیں کہ حواس سے جو شے پوشیدہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے، جن۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیگر مشتقات اور آیات کو ذکر کیا، اور آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ جن کو اس لیے جن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ اور مستور ہے۔ جن کو کیوں جن کہا جاتا ہے؟ چونکہ وہ ایسی مخلوق ہے جن کہ جو نگاہوں سے پوشیدہ اور مستور ہے۔ جن کا اطلاق راغب نے ذکر کیا ہے دو جہات سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ جہت پڑھ لی، اسی ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان کے مقابلے میں ہر وہ چیز، ایک دفعہ تو وہ مخلوق جو حواس سے پوشیدہ ہے، ایک مرتبہ ہر وہ چیز جو پوشیدہ ہے حواس خمسہ سے انسان کے، اس کو جن کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس تعبیر کو مانیں تو اس کے مطابق کیا ہوگا، ملائکہ بھی جن کہلائیں گے۔ اس اگر تعبیر کو آپ مان لیں تمام فرشتے جن کہلائیں گے۔ اچھا، شیاطین سارے کے سارے وہ بھی جن کہلائیں گے۔ یہاں پہ آپ توجہ رکھیں کیونکہ اختلاف انہی لغت کے آغاز میں جو معنی ہے اس کی بنیاد پہ سامنے آتا ہے، کیونکہ معاصر بعض ایسے خصوصاً سلفیوں میں ایسے افراد موجود ہیں، انہوں نے جنوں کے وجود کا انکار کیا، کہتے ہیں ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے ثابت کیا کہ ایسی کوئی شے نہیں ہے۔ سورۃ الجن سے مراد یہ نہیں ہے، سورۃ الجن سے مراد ہے وہ افراد کہ جو آنکھوں سے مثلا دکھائی نہیں دے رہے تھے، حواس سے انسان کو دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ جن کا ایک معنی یہ مذکور ہے کہ انسان کے مقابلے میں ہر وہ شے جو انسان کے حس کے دائرے سے باہر اور حس میں نہ آئے اسے جیم نون کے مرکب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ اگر ہم اس معنی کو لے لیں، تمام ملائکہ جن کہلائیں گے، تمام شیاطین جن کہلائیں گے، وہ مخلوقات جو انسان کے حواس میں نہیں آتی وہ کیا کہلائیں گی، جن کہلائیں گی، چاہے وہ روحانی ہوں یا شیطانی ہوں۔ پھر ذکر کیا کہ روحانی تین طرح کی اشیاء ہوتی ہیں، یعنی معنوی اور روحانی تین طرح کی اشیاء ہوتی ہیں، راغب کی لغت میں ہی یہ ذکر ہے۔ ایک روحانی وہ ہوتے ہیں جو اخیار ہیں، خیر ہی خیر ہے ان میں، یہ ہے فرشتے۔ ایک روحانی وہ ہیں کہ جو اشرار ہیں کہ ان میں شر ہی شر ہے، یہ ہمارے پاس آتے ہیں شیاطین۔ اور ایک وہ روحی اشیاء ہیں، روحانی ہیں کہ جو وسط میں ہیں، درمیانے ہیں، خیر و شر دونوں ان میں پائے جاتے ہیں، بعض ان میں نیک ہیں اور بعض ان میں بد ہیں، یہ کہلاتے ہیں جن، جیسا کہ قرآن کی کئی آیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ لغت کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک تعارف تھا کہ اس تعارف میں آپ نے دیکھا کہ کلمہ جن کیسے استعمال ہوتا ہے۔ بعض افراد نے اسی کی بنیاد پر یہ ادعا کیا ہے کہ قرآن کریم میں جس جن کا کلمہ وارد ہوا ہے، یعنی جنات کہہ کے جو کلمہ وارد ہوا ہے، اس سے مراد وہ مخلوق نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ بعض کا یہ ہے نظریہ، لیکن یہ باطل ہے اپنی جگہ۔ بعض نے فلاسفہ کی طرف اس کا منسوب کیا قول کو کہ بعض فلاسفہ ہیں وہ جن کے قائل نہیں ہیں، جبکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہم چونکہ سب سے پہلے جن کے وجود کو تو ثابت کریں، اس کے بعد پھر آگے کی بات ہے۔ اگرچہ عوام الناس میں لوگوں کا بڑا ہی قوی عقیدہ ہے، انہیں شک ہی نہیں ہے کہ جن نہیں ہے،
ان کے اعتقاد جو ہیں وہ اس قدر محکم اور پختہ ہیں کہ وہ متزلزل ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تحقیقی طور پہ اگر جائزہ لیں تو یہ احتمال قرآن کریم کی آیات اور الفاظ کے استعمال سے پایا جا سکتا ہے، لیکن بلا شک و شبہ یہ احتمال ضعیف ہے۔ جن ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو انسان کے حواس کے دائرے میں نہیں آتی۔ یہاں تک ہماری بات گفتگو ہوئی قرآن کریم کی لغوی بحث جو کلمات کی ہے، اور اس سے ہمارے سامنے تمام اہل لغت کا یہ معنی سامنے آیا کہ تمام اہل لغت متفق ہیں اس بات پہ کہ انسان کے مقابلے میں ایک مخلوق ہے کہ جو جن ہے۔ ہم آ جائیں اب قرآن کریم کی آیات میں۔ قرآن کریم ایک وسیع ذخیرہ ہے ہدایت کا کہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق اس سے استفادہ کرتا ہے۔ قرآن میں جنوں کے جن پہلوؤں کو تذکرہ کیا گیا ہے وہ چند پہلو ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج میں 2 کتابوں سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے خلاصتاً اسے ذکر کیا، اور اگلے درس میں ہم آیات کو پڑھتے ہوئے آگے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے اور پھر روایات اہل بیت علیہم السلام سے استفادہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں پہلے نمونے کے طور پہ چند آپ کے سامنے وہ پہلو بیان کر دیتا ہوں جو جنوں کے ذکر ہیں۔ مثلا ایک پہلو یہ ہے کہ جنات مکلف ہیں انسان کی طرح، ان کے اوپر بھی تکلیف ہے، ان کے لیے بھی حلال حرام ہے، ان کے لیے بھی ایمان و کفر ہے، مکلف ہیں باقاعدہ۔ مثلا فرشتوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا لیکن جن صاحب اختیار ہیں۔ اسی طرح جنوں کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ عربی کلام سمجھتے ہیں، وہ انسانوں کا کلام سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں جو پہلو ذکر کیے گئے ہیں انس و جن کے، ان میں ان کے شیاطین میں سے ہونا، نبی سے دشمنی کرنا، انسان سے دشمنی کرنا، البتہ دشمنی کی اساس وہی ہے، حق اور باطل۔ دشمنی کی اساس یہ نہیں ہے کہ آپ دہی لینے جا رہے ہیں تو کوئی چمٹ گیا اچانک آپ کو، یہ قرآن کریم کی نگاہوں میں کوئی ایسی صورت بیان نہیں کی گئی۔ ہاں یہ صورت بیان کی گئی ہے کہ مثلا گزر رہا ہے جنوں کا ایک گروہ، تو انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو اس کو سمجھا، اس کے پر غور کیا، اس کے پر ایمان لائے، پلٹے اپنی قوم میں، ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، انذار کیا، یہ موجود ہے۔ ان کے فاسد نظریات کو قرآن نے ذکر کیا کہ جن کیا نظریات رکھتے ہیں، بس ان سے ہمیں اور بہت سارے ضمن میں پتہ لگیں گی چیزیں۔ مثلا جس طرح انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، اسی طریقے سے جن بھی جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اب ہم کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں پہلے تفسیر المحیط الاعظم و بحر الخزم، ایک معروف کتاب ہے عارف کامل سید حیدر آمولی رحمۃ اللہ علیہ، 8ویں صدی ہجری کے، علامہ ہلی کے دور کے ہیں، قدیم ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر المحیط الاعظم، اس سے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان پڑھ کے سناتا ہوں، چونکہ انہوں نے چند احادیث کو بھی اس ضمن میں ذکر کیا ہے اور اس میں بعض اچھے نکات کو ذکر کیا، اور پھر ہم تفسیر میزان سے خلاصہ پڑھیں گے اور باقی انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، تاکہ ہمیں اب ہم نے لغوی معنی کے بعد خلقت کو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ابھی جو امور آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے وہ جنوں کی خلقت سے متعلق ہیں، کیسی وہ مخلوق ہیں، کس طرح سے ان کی حدود کتنی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر آیات سے استفادہ بھرپور طریقے سے کریں گے۔ تفسیر المحیط الاعظم جلد نمبر 2 میں ایک باب 9 نمبر باب ہے کہ جس میں ارواح کے وجود کی معرفت کو بیان کیا گیا، یعنی روحوں کی معرفت ہونی چاہیے۔ روحوں کی معرفت میں انہوں نے المارجیہ الناریہ، کیونکہ قرآن میں ہے کہ من مارجن من نار، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خلق کیا جان کو، کہ آگ سے جو مخلوط قسم کی ایک آگ تھی، اسی لیے انہوں نے آگ اور مارج کو قرآن کریم سورہ الرحمن کی آیت سے لیا ہے کہ الارواح وہ روحیں المارجیہ الناریہ، المعبر عنہم بالجن فی الکتاب والسنہ، جسے کتاب اور سنت میں تعبیر کیا جاتا ہے جن سے۔ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ عالم کی جتنی ہمیں معرفت ہوگی توحید سے ہم اتنا آشنا ہوں گے، جو جہان اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہیں اس سے جتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اس کے لیے توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ عالم کی طرف آتے ہیں تو عالم ارواح میں آپ بالخصوص جن اور انس کی ایک تقسیم دیکھتے ہیں، اس لیے جسم کے اعتبار سے یہ تقسیم نہیں ہے، فقط ارواح کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے۔ ان ارواح کو جسم الگ الگ ملے ہیں، بعض ارواح وہ ہیں کہ جنہیں جسم ترابی ملا ہے، تراب یعنی مٹی والا جسم، بعض ارواح ایسی ہیں کہ جن کو جسم ناری ملا ہے۔ جسم تراب اور جسم نار کا ایک لطافت ہے، ہم اس کتاب سے استفادہ کرنے سے پہلے اس نقطے کو بھی ملاحظہ کر لیں کہ جن ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، کیونکہ وہ روح جن جس جسم سے وابستہ ہے وہ جسم آگ سے بنا ہے،
اور آگ کا تقاضا بعض چیزیں ہیں، مثلا آگ میں لطافت پائی جاتی ہے، آپ آگ کو پکڑ نہیں سکتے، یا پکڑ سکتے ہیں؟ آپ آگ کو پکڑیں گے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ آگ روشنی کا فائدہ دیتی ہے، آگ حرارت پہنچاتی ہے، آگ جلاتی ہے، یہ آگ کی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کے اثرات جسم کے اوپر بھی نمایاں ہوتے ہیں، اس سے جو تشکیل پائے گا جسم، اس کے اوپر اس کے اثرات نمایاں ہوں گے یا نہیں؟ لہٰذا وہ اثرات نمایاں ہوتے ہوئے آگ کے جو اثرات اس کے جسم پہ نمایاں، وہ لطیف ہے، یعنی باریک ہے، وہ ایسی ذات ہے۔ مثلا آگ کئی شکلیں اچانک اختیار کر لیتی ہے یا نہیں؟ ہوا ہی کے دوش کے اوپر کئی شکلیں اختیار کر لیتی ہے، چونکہ لطیف ہے، کئی شکلوں میں ڈھل جاتی ہے، نئی گرفت میں انسان کی آتی۔ اس وجہ سے ان مماثلت کی وجہ سے جن کے جسم کی تشکیل جب اس سے ہوئی، اگرچہ مخلوط ہے وہ آگ، جیسے مٹی بھی مخلوط ہے، مارج کا کلمہ ہرج مرج اسی سے ہے کہ جب چیزیں آپس میں خلط ملط ہو جاتی ہیں، تو مارجن سے مراد یہی ہے کہ ایک مخلوط قسم کی اختلاط موجود ہے اس کے اندر۔ لیکن وہ جب جسم بنا تو وہ جسم کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے، وہ جسم اتنا لطیف اور باریک ہے کہ وہ انسان کے حواس سے پوشیدہ ہو سکتا ہے، یہ مارج کی خصوصیات ہے۔ اس کے مد مقابل تراب کی کچھ خصوصیات ہیں۔ مٹی گاڑی ہوتی ہے یا نہیں؟ مٹی جو ہے وہ حواس کے دائرے میں آسانی سے آ جاتی ہے یا نہیں؟ گاڑی بھی ہوتی ہے، حواس کے دائرے میں بھی آتی ہے، پھر محدود ہوتی ہے، اس کی حد بندی آرام سے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ خصوصیات مٹی سے بننے والے اجسام کی بھی ہیں۔ بس جن جو ہمیں پوشیدہ نظر آتا ہے، پوشیدہ ہم سے ہوتا ہے، اور پوشیدگی میں اس کا ہونا، حواس کے دائرے سے باہر ہونا، اس کا سبب اس کا روح ہونا نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آگ سے اس کے جسم کی تشکیل کا ہونا ہے، اور انسان کی مٹی سے ہونا وہ اس کا سبب ہے کہ اس کے اندر کثافت، گاڑھا پن اور یہ والی چیزیں موجود ہوں۔ اس بنیاد کے اوپر جو مٹی سے بنے ہوئے اجسام ہیں وہ غلظت رکھتے ہیں، وہ کثافت رکھتے ہیں، وہ گاڑھا پن رکھتے ہیں، اور حواس کے دائرے میں آرام سے آتے ہیں۔